بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رضا علی عابدی صاحب کی کتاب اخبار کی راتیں کی دوسری قسط کے ساتھ پھر انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر۔ جنگ اخبار کا ذکر ہو رہا تھا اس زمانے کا، اور جو اس کے میں فلمی اشتہارات چھپا کرتے تھے اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اخباری دنیا میں اس زمانے میں جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی تھیں، انہوں نے عابدی صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اندر کی کاپی اور اداریے کی کاپی اور آخری کاپی، اور یہ اصطلاحیں تھیں، چربا، لیتھو، کاپی جوڑنا، یہ اس طرح کی اصطلاحیں تھیں جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ پتہ نہیں آج کل ان کے بدل گئی ہیں یا وہی نام ہیں۔ اچھا، پھر اخباروں کے اندر جو ہے اس زمانے میں پھر مختلف بڑی بڑی کہانیاں بھی قسط وار شائع ہوا کرتی تھیں، اور پھر وہ کہانیاں جو ہیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر وہ پھر شائع ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں، ہے نا۔ اب سوویت یونین میں جو زمانے میں بیگار کیمپس ہوتے تھے، ان کی ایک اندرونی کہانی تھی جو پولاگو، ہے نا، گولاکار کی پولیگو کے نام سے یہ کہانی تھی، بڑی مشہور کہانی تھی۔ یہ ترجمہ ہو کر یہ چھپی تھی، اور ساری یہ کتاب پہنچ گئی تھی امریکہ میں، اور امریکہ میں پھر بہت زبانوں میں ترجمہ کرایا گیا تھا، اور کراچی میں پھر جنگ کے عملے کے کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور کتابت کی تھی، اور اس کے جواب میں بھاری ڈالر جو ہیں وہ اس زمانے میں وہاں سے ملے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی آمدنی ہوئی تھی یہ اس زمانے میں ان لوگوں کی، تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی اس زمانے میں۔ کتابت کے اس زمانے میں دو تین انداز تھے، بلکہ دو بڑے مشہور انداز تھے، ایک دہلوی اور ایک لاہوری۔ اور کراچی کے جو اخبارات تھے وہ دہلوی رسم الخط میں شائع ہوتے تھے، اور لاہور کے جو اخبارات تھے وہ لاہوری نفتالیق میں۔ اور جب ان کاتبوں کا وہاں سے ٹرانسفر، مشرق اخبار جب کراچی سے نکلنا شروع ہوا اور لاہور کے کچھ کاتب ادھر آئے، اور ان کو پھر یہاں تھوڑی سی پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ یہاں دوسری طرح سے چیزیں لکھی جاتی تھیں، جیسے وہاں سٹائل لکھا جاتا تھا، سٹیشن لکھا جاتا تھا، سکول لکھا جاتا تھا، اور کراچی میں پھر اسٹائل اور اسٹیشن اور اس طرح کے یہ الف لگتے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس زمانے میں، اور بڑے بڑے جو اچھے کاتب ہوا کرتے تھے وہ سرخیاں لکھا کرتے تھے، بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ متن لکھتے تھے، مگر کمال یہ تھا کہ پورے اخبار میں 10-20 آدمیوں کی لکھائی ہوتی تھی مگر ایک جیسی ہوتی تھی، ایسے ہی ہوتا تھا جیسے مشین سے لکھی گئی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ عابدی صاحب نے سرکولیشن کے شعبے میں بھی جنگ میں کام کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے پھر ایک زمانے میں سرکولیشن کے شعبے میں، ایک زمانے میں اکاؤنٹنٹ کا بھی کوئی کام ان کو سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف طرح کے کام عابدی صاحب نے اس زمانے میں وہاں کیے تھے، اور بہرحال یہ اخبار کا حصہ ہے، اور یہ ایک دلچسپ حصہ ہے یہ زندگی کا جو عابدی صاحب نے وہاں گزارا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رات کو اخبار کے دفتر میں ہی بند اٹھ کر ٹھہر جایا کرتے تھے، اور ایسا بعض لوگوں کا گھر دور تھے، کنوینس کی سہولتیں اس وقت اتنی نہیں تھیں، تو بس وہیں کسی ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رات کو دفتر میں سو جایا کرتے تھے، جو ایڈیٹر تھے سید محمد تقی، ان کا کشن جو تھا کرسی کا اس کو وہ تکیہ بنا لیا کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ روئی کی جو بدبو تھی وہ اس کے حجم سے زیادہ تھی، یعنی روئی شاید کم تھی، اتنا آرام دہ تکیہ نہیں تھا، مگر بہرحال وہ سر کے نیچے کچھ رکھنا ہوتا تھا۔ ایک چیز اور انہوں نے لکھی کہ اس زمانے میں یہ بی پی ایک کمپنی ہوتی تھی، اس کا بند جو ہے وہ مکھن لگا کے کھانے کی عادت تھی صحافیوں میں۔ بعد میں ہم نے خود دیکھا کہ جو بڑے بڑے صحافی تھے رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، اور وہ مسکا لگا ہوا بند کہلاتا تھا، جو ایرانی کے ہوٹل سے منگا کے جنگ میں اور اخبارات میں بھی وہ کھایا جاتا تھا۔ سینیٹر اجمل دہلوی جو بعد میں امن اخبار کے ایڈیٹر بھی بنے اور بڑے سینیٹر بھی بنے، ان کا تو مشہور تھا مسکا لگا ہوا بند، ان کا چپراسی رات کو 8 بجے لا کے ان کی چائے کے ساتھ میز پر رکھ دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ کام میں تج جایا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بند روڈ پہ جب اخبار جنگ تھا تو وہاں پر سیمنٹ کی چادریں تھیں سر کے اوپر نا،
ایسبیسٹاس کی چادریں، اور بڑی گرمی ہوتی تھی، اور یہ بھی بعد میں بتایا گیا کہ یہ کینسر کا سبب بھی بنتی ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں دفاتر بھی ایسے ہی تھے، پاکستان کا آغاز تھا اور پاکستان کے ابتدائی روز تھے، کن مشکلات سے اور کس تکالیف کے ساتھ اس زمانے میں یہ اخبار پیلا کاغذ ہوتا تھا، ہے نا، مستر جس کو جو کہلاتا تھا، اور اس پر پھر وہ کوئی محلول اوپر سے لگا ہوتا تھا، اور اس محلول پر کالی سیاہی سے لکھا جاتا تھا، اور جب کاپی بنتی تھی تو وہ جو کالی سیاہی ہے اس کا عکس آ جایا کرتا تھا۔ بقیہ بعض لوگ جو ہے اگر پانی گر جائے اس کے اوپر تو وہ بیکار ہو جاتا تھا سارا۔ اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے مخالف اخبارات کی تیار کاپی پر جب پریس جاری ہوتی تھی پانی کی بالٹی پھینکوانے کا اہتمام کیا، اور نتیجتاً وہ اخبار پھر لیٹ ہو گیا اور وہ پھر تباہ ہو گیا، بند ہو گیا۔ یہ بھی کچھ ہے، لیکن اس کا ذکر اس کتاب میں نہیں ہے۔ میر صاحب کے کتنے بھائی تھے، ان سب کو میر صاحب نے، خلیل الرحمن صاحب نے جنگ اخبار سے وابستہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کے بہت سارے نام بتائے ہیں، اب میر حبیب الرحمن اور میر جمیل الرحمن، ان کے نام تو لوگوں نے سنے، مگر ایک میر ناصر محمود بھی تھے، وہ جن کا اصل نام جلیس الرحمن تھا، وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے میر صاحب کے۔ ان کو جنگ اخبار راولپنڈی پہ جب نکلا تو اس کا نگراں ان کو بنایا گیا تھا۔ جنگ سے وہ کہتے ہیں 3 حبیب نام کے لوگ وابستہ تھے، ایک تو میر حبیب الرحمن ہی تھے جو ان کے بھائی تھے، ایک حبیب جنگی کہلاتے تھے، اور ایک حبیب چپٹا کہلاتے تھے۔ اتنی چپٹی تو نہیں تھی ان کی ناک، لیکن بہرحال حبیب چپٹا کے نام، اور یہ بڑے مطلب تینوں بڑے ٹیلنٹڈ بندے تھے، اور ان کے بڑے کارنامے پھر جنگ اخبار سے وابستہ ہیں۔ پھر رضا علی عابدی صاحب نے پھر حریت کا ذکر کیا ہے، جب ڈان والوں نے فخر معطری کے اخبار کی خراب حالت کو دیکھ کر اس جنگ اخبار کو انہوں نے خرید لیا تھا، اور اس حریت اخبار کو، تو اس کا بھی انہوں نے بہت کچھ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ ان ایڈیشنز کا جو ذکر کیا ہے کہ جو ایڈیشنز حریت نے نکالنا شروع کیے تھے، اور بہت ہی جدت تھی ان کے اندر، اور یوسف صدیقی صاحب جو جنگ کے ڈپٹی ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، بلکہ ایڈیٹر ہی ہوتے تھے، وہ حریت میں چلے گئے تھے، اور انہوں بڑے نئے نئے تجربات انہوں نے، یعنی محرم کا جب ایڈیشن پہلی مرتبہ حریت کا چھپا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں پورا صفحہ سیاہ تھا، اور اس پہ لال انک سے خون کے چھینٹے تھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کی یہ انہوں نے نئی چیزیں وہاں اس زمانے میں کی تھیں۔ فاطمہ جناح کا جو الیکشن ہوا تھا ایوب کے خلاف، اس کا بھی بہت بڑے بڑے ایڈیشن ان لوگوں نے شائع کیے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی صحافت کے بارے میں عابدی صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں، سب کا یہاں ذکر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پڑھنے پہ تعلق رکھتی ہے۔ اور بی بی سی میں پھر جو کچھ کیا عابدی صاحب نے، اور جو کچھ واقعات ہیں وہ شاید کسی اور کتاب میں، پتہ نہیں، ریڈیو کے دن کے نام سے کوئی کتاب ہے، اور وہ اس کتاب میں ہے، لیکن بہرحال یہ کتاب بہت ہی دلچسپ، خاص طور پہ صحافیوں کے پڑھنے کی۔ صحافیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس زمانے میں اخبار میں کیا کچھ ہوتا تھا، کتنی محنت سے صحافت ہوتی تھی، کتنے اچھے لوگ اس زمانے میں صحافت سے وابستہ تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، رپورٹر بھی تھے، یہ سارے لوگ اس زمانے میں اخبارات سے وابستہ تھے، اور وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم اخبارات سے وابستہ ہیں۔ تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، صحافی ہونا بہت بڑی بات تھی، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، ڈگریوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ بی اے ایم اے نہیں تھے، بی اے ایم اے بعد میں آنا شروع ہوئے ہیں، جب یونیورسٹیوں میں ماس کمیونیکیشن کا، جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ شروع ہوئے، لیکن وہ لوگ میٹرک تھے، انٹر تھے، کچھ میٹرک بھی نہیں تھے۔ ان سب لوگوں نے پاکستان کی ابتدا میں اخبارات نکالے اور بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ انور سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اب اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔